بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مردوں کی شجاعت اور رسول اللہ کے خاندان کی عورتوں کا پردہ ہر خاص و عام کے لبوں پہ قصیدہ بنا ہوا تھا۔ ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مردوں کی شجاعت کے قصے بیان کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کے پردے کی مثال دیا کرتا تھا۔ یزید نے یہ چاہا کہ آل رسول کے مردوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے، ان کی لاشوں کو پامال کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ لوگوں کے دلوں سے ان کے مردوں کی شجاعت بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے پردے کا احترام بھی ختم ہو جائے گا۔ کربلا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی لاش کو پامال کر کے اور بیویوں کے خیام کو جلا کر تاریخ میں لکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا گیا۔ کبھی شمر بی بی سکینہ کو تمانچے مارتا ہے، کبھی ظالم بیویوں کو دادیانے مارتے ہیں۔ جب فوج یزید امام سجاد کے پاس پہنچی تو انہوں نے چاہا کہ رسول اللہ کے اس چراغ کو بھی بجھا دیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان ظالموں سے آ کر کہتی ہے، اے لوگو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا آخری چراغ ہے، اگر ان کو بجھانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ہمیں بھی شہید کر دو۔ یزید کے فوجیوں نے حضرت سجاد کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم بخار سے گرم تھا۔ فوج یزید نے کہا، یہ تو بہت بیمار ہے، شاید راستے کی سختی نہ دیکھ پائے اور راستے میں ہی شہید ہو جائے۔ بیویوں کو رسیوں سے باندھ کر اور اس قیدی بیمار سید کو زنجیروں سے جکڑ کر توق کے ساتھ باندھ کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مردوں کے سر نیزے پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بیٹیاں بے پردہ قید ہو کر چل رہی تھیں۔ فوج یزید جھوم رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لے لیا۔ اب جب ہم یزید کے دربار میں پہنچیں گے تو وہ ہماری جھولیاں سونے سے بھر دے گا۔ لیکن کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے پیغام بھجوایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو پہلے کوفہ لے کر آؤ، ان کی غربت کا تماشا پہلے میں دیکھوں گا، اس کے بعد یزید کے دربار میں لے کر جانا۔ اس نے بھی یہ حکم جاری کیا کہ جب کوفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آئے تو ہر کوئی چھت پر جا کر ان کو پتھر مارے۔ کوفہ کی گلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان گزرتا رہا تو کوئی انہیں پتھر مارتا ہے، تو کوئی ان کی توہین کرتا ہے، تو کوئی انہیں باغی کہتا ہے، تو کوئی بیویوں کا تماشا دیکھتا ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے نانا کی امت کو دیکھ کر صبر کرتی ہیں۔ بس جیسے ہی وہ کوفہ کے دربار میں پہنچے تو ابن زیاد نے کہا، شمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اس چراغ کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس کو کیوں نہیں قتل کیا؟ شمر ہنس کر کہنے لگا کہ اس بنی ہاشم میں کوئی تو ہو جو اپنے مردوں اور عورتوں کی غربت کا تماشا دیکھے۔ ابن زیاد بھی زور سے ہنسنے لگا۔ اتنے میں بی بی زینب فرماتی ہیں، اے ظالم، اللہ کے انصاف سے ڈرو، ہم انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان مبارک کو حرکت تک نہ دی۔ اور تمام فوج یزید کو دیکھ کر بی بی زینب فرمانے لگی، ہاں، میں اسی علی کی بیٹی ہوں جس کے ذوالفقار سے اسلام کو ہمیشہ فتح اور کامیابی ملی۔ میرا بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ تھا اور پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو امن اور محبت کا پیغام دیتا رہا۔ کیا قصور تھا میرے بھائی کا؟ بتاؤ
بروز محشر کیا منہ دکھاؤ گے جب اللہ کے محبوب کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا؟ اور فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد ان مردہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگانے لگے۔ اتنے میں ابن زیاد کہتا ہے کہ اپنی فتح کا تماشا کس کو دکھاؤں؟ تو کوئی ظالم کہتا ہے اے ہمارے آقا، آپ کی قید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیار کرنے والا مختار ثقفی ہے، اس کو بلاؤ۔ وہ کہتا ہے ہاں، مختار کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی زنجیروں میں جکڑ کر جناب مختار ثقفی کو لے کر آتے ہیں، اور ابن زیاد خوشی سے کہتا ہے اے مختار، تو اولاد رسول اور اولاد علی کا چاہنے والا ہے، دیکھ ہم نے ان کا کیا حشر کیا۔ جناب مختار دیکھتے ہیں کہ کٹے ہوئے سر نوک نیزہ پر بلند ہیں۔ حضرت امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا ہے اور وہ اس کی توہین کر رہا ہے۔ ان کو جلال آیا اور چاہا اس مرجانہ کے بیٹے کے جسم سے سر کو الگ کر دوں۔ اتنے میں امام سجاد حضرت مختار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں یہ سر اکیلے نہیں، ان کٹے ہوئے سروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی قیدی دربار میں کھڑی ہیں۔ حضرت مختار چیخ کر کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فریاد کرتے ہیں یا رسول اللہ، ان لوگوں نے دولت اور طاقت کے نشے میں وہ ظلم کیا جسے تاریخ کبھی بھلائے گی نہیں۔ پھر ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ فتح کا جشن تو ابھی شام میں باقی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اسی طرح قیدی بنا کر شام کی طرف لے کر جاؤ، تاکہ یزید یہ جان لے کہ ہم نے اس کے حکم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر بھی رحم نہ کیا۔ لیکن اللہ کا عدل ابھی باقی تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ جہاں جہاں سے بی بی زینب اور امام سجاد گزرتے گئے، اپنے خطبوں سے لوگوں کے ضمیر کو زندہ کرتے گئے۔ وہ لوگ جو انہیں پتھر مار رہے تھے، آل رسول کے خطبوں کو سن کر ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں، یہاں تک کہ دربار یزید میں آل رسول کا قافلہ پہنچا تو یزید کا محل یزید پر لعنت کرنے لگا، اور یوں یہ بغاوت پوری دنیا میں قائم ہو گئی۔ اور آج بھی ہر مسلمان یزید کے لیے دل میں نفرت رکھتا ہے، اور آج بھی ہر مسلمان ان یزید پر لعنت بھیجتا ہے۔ سلام ہو ہر اس آنکھ پر جو غم حسین میں روتی ہے۔